السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کتارسس پر بات کریں گے۔ کتارسس جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، آسانی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کرنا، اس کو ہم کتارسس کہتے ہیں۔ یہ ارسطو کا ایک نظریہ ہے۔ کتارسس ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دبے ہوئے شدید جذبات و احساسات کا کسی صورت میں اظہار کر کے ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ انسان کے بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں اور وہ ان خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے کسی صورت میں بھی، چاہے وہ خواہشات جنسی ہو یا اور خواہشات ہو۔ تو انسان جو چاہتا ہے وہ انہیں نہیں ملتا، معاشرہ ان کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر انسان مختلف ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اگر انسان کتارسس نہ کرے تو اس کے اندر دبے جذبات و احساسات غصہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ غصہ کسی بھی صورت نہ نکلے تو یہ انسان کا خود پر غصہ نکلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں غصہ، پریشانی، دکھ اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ اچھا، میں نے بات کی کہ انسان کی خواہشات ہوتے ہیں انسان کے، وہ مکمل نہیں ہوتے تو پھر وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں جنس کی بات کروں گا۔ یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے، مرد و زن دونوں کی، کہ وہ اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ اب ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اب ان خواہشات کی، جنسی خواہشات کی تکمیل کرے، تو پھر وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف جنس نہیں ہے، انسان کے دیگر خواہشات بھی ہوتے ہیں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کوئی فیمس ہونا چاہتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان مختلف ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ کتارسس کرتا ہے، ان کی خواہشات ان کی تکمیل ہو جاتی ہے، ان کے خواہشات پورے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا کتارسس ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اپنے ان ذہنی اور نفسیاتی مسائل اور الجھنوں پر قابو پا لیتا ہے۔ انسان کی اگر یہ خواہشات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ خواہشات کسی اور شکل میں نکلتے ہیں۔ انسان غصہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ پر یہ غصہ نکالتا ہے یا کسی دوسرے پر وہ یہ غصہ نکال لیتا ہے۔ یہ جو غصہ ہے انسان میں پیدا ہوتا ہے، اصل میں یہ ان کے نامکمل خواہشات ہیں۔ جو خواہشات وہ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ خواہشات پورے نہیں ہوتے، لہٰذا پھر انسان ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے، چیزوں کو توڑتا ہے، خود کو کاٹ لیتا ہے، دوسرے پر غصہ کرتا ہے، تو انسان ایک طرح سے نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتارسس کا مطلب اپنے ہر طرح کے جذبات اور محسوسات کا اظہار ہے۔ جب ہم مختلف موقعوں پر اپنے محسوسات کا ٹھیک طرح سے اظہار نہیں کر پاتے تو ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نامکمل اور ادھورے محسوسات سب کانشس میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ سب کانشس کہتے ہیں لاشعور میں، یعنی انسان کے جب یہ خواہشات پورے نہیں ہوتے تو وہ لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔ لاشعور انسانی دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ خیالات ہوتے ہیں، وہ باتیں ہوتی ہے کہ ہم تو بھول جاتے ہیں وہ باتیں۔ لاشعور انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے کہ اس میں وہ خیالات ہوتے ہیں کہ ہم تو بھول گئے ہیں، لیکن ہماری پرسنالٹی کو، ہماری شخصیت کو یہ خیالات اس کو متاثر کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے ہی انداز میں کتارسس کرتا ہے، کوئی شعر کہہ کر تو کوئی نثر لکھ کر، کوئی تصویر بنا کر تو کوئی مجسمہ تراش کر، کوئی غصہ میں چیختا چلاتا ہے تو کوئی آنکھوں سے نمکین پانی بہاتا ہے تو کوئی خود کلامی کرتا ہے۔ یہ انسان کے کتارسس کے مختلف طریقے ہیں۔ جب ان کے خواہشات ہوتے ہیں، معاشرہ ان خواہشات کی تکمیل نہیں چاہتا یا مذہب کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی ہے، تو پھر مختلف فنون ایک انسان ایجاد کرتا ہے اور ان فنون کے ذریعے پھر وہ اپنے خواہشات
جو اس کے اندر ہے دبے ہوئے جذبات ہیں ان کے، اس کا کتارسس کرتا ہے، یعنی شعر کہتا ہے تو اس طرح ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کسی اور کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے تو ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کوئی تصویریں بنا لیتا ہے، کسی سے محبت ہے، وہ محبت ان کو نہیں ملتی تو پھر وہ ان کی تصویریں بناتا ہے، یا اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، اب وہ جو محبوب ہے وہ ظاہر ہے ان سے باتیں نہیں کرتا، ان کو لفٹ نہیں کراتا، تو پھر انسان چاہتا ہے، جو عاشق ہے کہ میں اپنے دل کی باتیں اس محبوب سے کروں، لیکن محبوب راضی نہیں ہے بات سننے کے لیے، تو پھر انسان پر ایک قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح میں اپنے اس دل کے بوجھ کو ہلکا کروں، تو پھر اپنی یہ باتیں وہ شعر کی صورت میں کہہ لیتا ہے یا نثر کی صورت میں اپنے دوست کو سناتا ہے، تو اسی طرح ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یا وہ رو لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے مزاج میں کتارسس کا انداز ہوتا ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ تلاش کرے کہ وہ کون سا کام یا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ کتارسس کر کے سکون حاصل کر سکتا ہے، یعنی انسان پھر خود اپنے لیے یا تو وہ رو لیتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی تحریر لکھتا ہے یا تصویریں بنا لیتا ہے، یا غصہ کرتا ہے، چیزوں کو توڑتا ہے، تو یہ کتارسس کے مختلف طریقے ہیں۔ المیہ یہ ہے، ہمارے ہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ ان کے کتارسس کا طریقہ کیا ہے، وہ اپنے دل کے بوجھ کو کس طرح ہلکا کرے۔ انسان کتارسس کے ذریعہ اندر کے غبار کو نکال دیتا ہے تو اس کے اندر زندگی خوشی سے گزارنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان کے دل کا جب بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو اس سے خوشگوار احساس اس پر طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اب وہ خوش ہوا، اپنے ارد گرد کے ماحول سے پیار کرنے لگتا ہے، کائنات کی رعنائیوں خوبصورتوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ ہمیں اپنی ذہنی صحت کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ براہ راست جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کے لیے کتارسس کی بہت ضرورت ہے۔ زندگی کو بھرپور جینا سیکھیں، خوشی کے موقعوں کو کھل کر سیلیبریٹ کریں، جب دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس کا اظہار کریں، کسی کی بات بری لگے تو اس کو بتائیں، کسی نے مدد کی تو کھل کر شکریہ ادا کریں، کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو کھل کر درخواست کریں، اگر کسی میں کوئی اچائی نظر آتی ہے تو کھل کر تعریف کریں، تو اسی طرح آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی۔ کتارسس کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔